جج اور منصف آپ ناظرین اور سامعین ہوں گے، فیصلہ آپ کریں گے کہ کون سچا ہے۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں عظمت عباس، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بچوں کے بناؤ اور بگاڑ کی جو تمام ذمہ داری ہے وہ والدین اور اساتذہ پر ہے۔ آئیں گے ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتا ہوں، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاق۔ صدر محترم، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ تلخ نوائی اگر معاف ہو تو میں یہ سچی اور کڑوی بات کہہ دوں کہ ہم بچوں کی اخلاقی بیدار روی، گھر اور مدرسہ، والد اور استاد دونوں کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ آج کے نوجوانوں کا کردار انتہائی گھناؤنا اور کام تر اس لیے ہے کہ نہ گھر میں والدین اور مدرسے میں اساتذہ نے ہمارے کردار و عمل پر تنقیدی نظر ڈالی کہ ہمارے بیٹے یا شاگرد کا کیا حال ہے۔ نوجوانوں کے کردار کا تو یہ حال ہے کہ علامہ اقبال جیسا درد مند انسان بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، لو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ بہرحال آپ کو یہ سچی اور کڑوی بات ماننی ہوگی کہ جب والد اور استاد دونوں نے ہم بچوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت سے مکمل طور پر بے نیازی و بے تنائی برتی تو ہم بچے علمی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں میں دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ صدر محترم، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ والدین اپنے بچوں کے ہمراہ ٹی وی پر خود بیہودہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور اساتذہ بھی اس طرح کی محفلوں میں اپنی شاگردوں کے ہمراہ مذاق اور گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ معلم اور شاگرد میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جی ہاں، بچہ فطری طور پر نقال ہوتا ہے اور وہ گھر میں والدین اور مدرسے میں اساتذہ کہ قول و فعل کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے اور پھر خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جو کردار و عمل والدین کا ہوگا بیٹے کا بھی وہی ہوگا، جو کردار و عمل اساتذہ کا ہوگا شاگرد کا بھی وہی ہوگا۔ جی ہاں، ماں اگر گھر میں نماز پڑھے گی تو بیٹا اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، اور اگر ماں ایسا نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے کے بجائے ٹیپ ریکارڈر پر فلمی گانے سنے گی تو بیٹا بھی پھر مہدی حسن اور نور جہاں کے نام یاد کرے گا، اور باپ اگر گھر کی بیٹھک یا باہر آوارہ لوگوں کے ساتھ تاش کی بازی لگائے گا تو بیٹا بھی اس کے پہلو میں بیٹھ کر کنگ اور جوکر کی بازی لگانا سیکھے گا۔ جی ہاں، استاد محترم کا بھی یہی حال ہے۔ اگر استاد محترم پیریڈ لینے نہیں آئیں گے اور آئیں گے تو ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کر چلے جائیں گے۔ بہرحال بچوں کے بناؤ بگاڑ کا پہلا مرحلہ گھر اور مدرسہ ہوتا ہے۔ آج کا بچہ کل کا مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال یا غوث اعظم کا بھی بنے گا جب اس کی ماں سے لا الہ الا اللہ کی لوری سنائے گی، اور جب استاد مولانا میر حسن کا کردار ادا کرے گا تو علامہ اقبال جیسا شاگرد انہیں شمس العلماء کا خطاب دلانے کی بات کرے گا۔ مجھ سے پہلے مقرر نے بڑے مزے سے علامہ اقبال کی زبان سے استاد محترم کی شان میں قصیدے پڑھے، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ علامہ اقبال نے اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا اور فرماتے ہیں، شکایت ہے یار اب مجھے خداوند مکتب سے، شکایت ہے یار اب مجھے خداوند مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ بہرحال والد اور استاد، ہم بچوں کی گاڑی کے دو پہیے یا پرندے کے دو پر ہیں، جب تک گاڑی کے دونوں پہیے اور پرندے کے دونوں پر ایک رفتار سے حرکت نہیں کریں گے تو نہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ پائے گی اور نہ پرندہ اونچی پرواز اڑ سکے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آج گاڑی کے دونوں پہیے جام ہو چکے ہیں اور پرندے کے دونوں پر کٹ چکے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ صدر حزیت شام، والد اور استاد دونوں کے سامنے ادب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ والدین گھر کا ماحول درست کریں، اساتذہ مدرسے کا ماحول درست کریں۔ والدین گھر میں بچوں کو وہ ماحول مہیا کریں جو علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر یا غوث اعظم کے گھر کا تھا، اور اساتذہ سے پوچھا جائے کہ کیا وہ علامہ شبیر بخاری کے ان اشعار کے مصداق ہیں؟ وہی ہے معلم، وہی ہے مدرس، وہی ہے معلم، وہی ہے مدرس، ہو اوقات جس کے سراسر منظم، مکمل ہو انسانیت جس کے نام سے، شرافت کا پیکر، صداقت مجسم۔ بہرحال میں اپنا یہ موقف
سے دہراؤں گا کہ بچوں کے بناؤ بگاڑ کے ذمہ دار والدین اور اساتذہ ہیں. جب تک یہ دونوں بزرگ بچوں کے سامنے اپنے کردار و عمل کا عملی نمونہ پیش نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا حال و مستقبل کا بھی سمرے اور سدھرے گا نہیں. لہذا مان چاہیے اس تلخ حقیقت کو کہ بچوں کے بناؤ بگاڑ کے ذمہ دار والدین اور اساتذہ ہوتے ہیں. تاک نوائی کو خدا